السلام علیکم۔ اپنے چینل پر ہم آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہر روز ایک نئی کہانی کو سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور کہانی کو مکمل سنیں۔ شکریہ۔ پاکستان کے ایک خاموش اور گرد آلود محلے میں جہاں تنگ گلیاں غریبی کی گواہی دیتی تھیں، ابو قاسم کی زندگی برسوں سے ایک ہی دائرے میں گھوم رہی تھی۔ عمر ابھی 30 کے قریب تھی، مگر آنکھوں میں تھکن ایسی تھی جیسے صدیوں کا بوجھ اٹھائے ہوئے ہو۔ اس کے والد کا انتقال کئی سال پہلے ہو چکا تھا اور گھر میں اب صرف وہ اور اس کی بیمار ماں تھیں۔ ماں کی کمزور سانسیں، دواؤں کی خالی شیشیاں اور قرض کے کاغذات، یہ سب ابو قاسم کی روزمرہ حقیقت بن چکے تھے۔ وہ محنتی تھا، مگر محنت کے بدلے جو ملتا وہ زندگی چلانے کے لیے ناکافی تھا۔ کبھی مزدوری، کبھی دکان پر کام، کبھی کسی کے کھیت میں دن بھر کی مشقت، لیکن آخر میں خالی ہاتھ ہی رہتے۔ راتوں کو جب وہ ماں کے سرہانے بیٹھتا اور اس کی پیشانی پر ہاتھ رکھتا تو دل میں ایک ہی سوال گونجتا، کیا میں اسے اس حال میں چھوڑ کر بھی زندہ رہ سکوں گا؟ ایک دن محلے کے ایک شخص نے ایران میں کام کا ذکر کیا۔ کہا گیا کہ وہاں مزدوری ہے، پیسہ ہے، اور اگر آدمی خاموشی سے کام کرتا رہے تو گھر کی حالت بدل سکتی ہے۔ ابو قاسم نے یہ بات سنی تو دل میں ایک امید جاگی، مگر ساتھ ہی خوف بھی۔ اجنبی ملک، اجنبی زبان اور وہ سب کہانیاں جو استحصال اور ظلم کی صورت میں سننے کو ملتی تھیں۔ وہ رات دیر تک جاگتا رہا۔ ماں سو رہی تھی، مگر اس کی سانسوں کی آواز ابو قاسم کے کانوں میں ہتھوڑے کی طرح لگ رہی تھی۔ فجر کے وقت اس نے وضو کیا، 2 رکعت نفل پڑھے اور لمبی دعا مانگی۔ اس نے اللہ سے یہی کہا، یا اللہ، اگر یہ سفر میرے لیے آزمائش ہے تو مجھے صبر دے، اور اگر یہ نجات ہے تو مجھے حق پر قائم رکھنا۔ مجھے کسی پر ظلم کرنے والا نہ بنانا اور نہ کسی ظلم کا خاموش حصہ۔ جب اس کی ماں کو اس کے فیصلے کے بارے میں پتہ چلا تو ماں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، مگر اس نے بیٹے کو روکا نہیں۔ اس نے بس اتنا کہا، بیٹا جہاں بھی رہو اپنے دین اور انسانیت کو نہ چھوڑنا۔ رزق اللہ دیتا ہے، مگر عزت انسان خود بچاتا ہے۔ یہ الفاظ ابو قاسم کے دل میں نقش ہو گئے۔ سفر کا دن آیا تو اس کے پاس ایک چھوٹا سا بیگ تھا، کچھ کپڑے، تھوڑی سی رقم اور ماں کی دعائیں۔ بس اڈے پر کھڑا وہ بار بار پیچھے مڑ کر دیکھتا رہا، جیسے اس کی نظریں ماں کو آخری بار محفوظ کر لینا چاہتی ہوں۔ بس چلی تو اس کے دل میں ایک عجیب سی خالی جگہ بن گئی، مگر اس نے خود کو مضبوط رکھا۔ سرحد پار کرتے وقت زمین، لوگ اور لہجے سب بدل گئے۔ ایران کی ہوا میں اجنبیت تھی، یہاں کوئی اس کا نام نہیں جانتا تھا، کوئی اس کی کہانی سے واقف نہیں تھا۔ وہ صرف ایک مزدور تھا، غیر ملکی، خاموش اور کمزور۔ پہلے ہی دن اسے اندازہ ہو گیا کہ یہاں زندگی آسان نہیں، کام سخت تھا، رویے سخت تر اور سوال پوچھنے کی اجازت نہیں تھی۔ رات کو جب وہ تنہا کمرے میں بیٹھا تو اس کے ذہن میں ماں کے الفاظ گونج رہے تھے۔ اس نے قبلہ رخ ہو کر دعا کی اور اپنے دل سے یہ وعدہ کیا کہ چاہے حالات جیسے بھی ہوں، وہ کسی انسان کو حقیر سمجھنے والوں میں شامل نہیں ہوگا۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ بہت جلد اللہ اس کی نیت کو ایک ایسے امتحان میں ڈالنے والا ہے جو اس کی پوری زندگی کا رخ بدل دے گا۔ ایک ایسا منظر، ایک ایسی عورت جس کے بعد ابو قاسم پہلے جیسا کبھی نہیں رہے گا۔ ایران میں ابو قاسم کا پہلا ہفتہ اس کے لیے برسوں کے برابر تھا۔ جس شہر میں اسے اتارا گیا وہاں عمارتیں اونچی تھیں، مگر دل تنگ، زبان اجنبی، لہجے سخت اور چہروں پر وہ بے نیازی جو پردیسی کو فوراً پہچان لیتی ہے۔ اسے ایک تعمیراتی ٹھیکے پر کام ملا، بھاری بوریوں کی اٹھان، لوہے کی سلاخوں کی صفائی اور دھوپ میں گھنٹوں کھڑے رہ کر حکم سننا۔ مزدوری کم تھی مگر کام زیادہ، اور سوال پوچھنا ممنوع۔ صبح اندھیرے میں وہ دوسرے مزدوروں کے ساتھ نکلتا، کچھ افغان تھے، کچھ مقامی اور کچھ ایسے ہی بے نام پردیسی جیسے وہ خود۔ سب کی آنکھوں میں ایک جیسی تھکن اور ایک جیسی خاموشی تھی۔ نگران کی آواز جب گونجتی تو سب کے ہاتھ تیز ہو جاتے، کوئی چوک نہ کرتا، اگر کرتا تو اسے ڈانٹ پڑتی۔ کبھی مزدوری کاٹ لی جاتی اور کبھی ذلت کے الفاظ سننے پڑتے۔
अबू कासम दांत भींचकर सब बर्दाश्त करता रहा। उसे मालूम था कि एहतजाज की कीमत बहुत भारी होती है। दोपहर के वक्फे में वो साया ढूंढता और थके कदमों के साथ बैठ जाता। रोटी सख्त होती, पानी गर्म, मगर वो शुक्र अदा करता। इसी वक्फे में उसने पहली बार वो बातें सुनी जिन्होंने उसके दिल में बेचैनी भर दी। कुछ मजदूर सरगोशियों में औरतों के बारे में बात कर रहे थे। कहीं काम के नाम पर लाई जाती हैं, कहीं जिम्मेदारी के नाम पर रखी जाती हैं। अल्फाज ऐसे थे जिनमें इंसानियत कम और लेन देन ज़्यादा था। अब कासम ने बात बदलने की कोशिश की, मगर वो सरगोशियाँ उसके कानों में जहर की तरह घुलती रहीं। शाम को काम खत्म हुआ तो वो थका हारा अपने कमरे की तरफ लौटा। कमरा एक तंग सी जगह थी, दीवारों पर नमी के दाग, एक बोसीदा बिस्तर और एक बल्ब जो अक्सर टिमटिमाता रहता। उसने जूते उतारे, हाथ धोए और ज़मीन पर बैठकर चंद लम्हे खामोश रहा। फिर उसने सजदा किया। दिल में सवाल था, या अल्लाह, मैं यहाँ आया हूँ रिस्क के लिए, मगर जो कुछ देख रहा हूँ वो मुझे बेचैन कर रहा है। अगले दिन शहर के एक हिस्से में उसे सामान पहुंचाने भेजा गया। रास्ते में उसने वो मंजर देखे जो आम निगाह से ओझल रहते थे। पुरानी इमारतें, बंद खिड़कियां और दरवाज़ों पर खड़े वो लोग जिनकी नज़र में इंसान नहीं सिर्फ फ़ायदा होता है। एक मोड़ पर उसने चंद औरतों को देखा जो खामोशी से एक इमारत के अंदर दाखिल हो रही थीं। उनके चेहरे झुके हुए थे, कदम भारी, कोई हंसी नहीं, कोई बात नहीं। अबू कासम का दिल डूब गया। उसने नज़रें चुरा लीं, मगर ज़मीन ने मुंह मोड़ने ना दिया। वो जानता था कि हर मुल्क में अच्छे और बुरे लोग होते हैं, मगर यहाँ कमज़ोर के रास्ते कम और ख़तरे ज़्यादा होते हैं। एक मुकामी दुकानदार से बात हुई तो उसने आहिस्ता से कहा, परदेसी हो, खामोश रहो, यहाँ सच बोलना महंगा पड़ता है। ये जुमला अबू कासम के दिल में तीर की तरह से लगा। खामोशी की कीमत क्या होती है और सच की। उस रात उसने माँ को याद किया। उसे माँ के वो अल्फाज याद आए जो उसने रुखसत होते वक्त कहे थे, इज़्ज़त इंसान खुद बचाता है। अबू कासिम ने अपने दिल में अहद किया कि वो इज़्ज़त के मामले में सौदा नहीं करेगा, न अपनी न किसी और की। अगरचे उसे अभी मालूम नहीं था कि कब और कैसे, मगर उसका दिल कह रहा था कि बहुत जल्द उसे खामोश रहने या खड़े होने में से एक का इंतखाब करना पड़ेगा। हफ्ते के आखिर में एक साथी मजदूर ने उसे एक जगह का पता दिया कि वहाँ काम मिल जाता है अगर आदमी आंखें बंद रखे। अबू कासिम ने उसका शुक्रिया अदा किया, मगर दिल में एक भारीपन उतर आया। उसने उसी लम्हे फैसला किया कि वो सब कुछ देख कर भी अंधा नहीं बनेगा। अगर अल्लाह ने उसे यहाँ पहुँचाया है तो कोई सबब होगा, और अगर सबब आजमाइश है तो वो दुआ और हिम्मत के साथ उसका सामना करेगा, चाहे कीमत कुछ भी हो। इसी फैसला कुन लम्हे में उसके कदम एक ऐसे रास्ते की तरफ बढ़ने लगे जिसका अंजाम उसे मालूम नहीं था, मगर ज़मीर मुतमईन था, और यही इत्मीनान आगे आने वाले तूफान से पहले की खामोशी था। अबू कासम को उस जगह का पता एक ऐसे मजदूर ने दिया था जिसकी आवाज़ में एहतियात कम और खौफ ज़्यादा था। उसने सिर्फ इतना कहा था, वहाँ सवाल ना करना, बस देख लेना। अबू कासम ने दिल में कड़वाहट के साथ ये बात सुनी, मगर तजस्सुस और ज़मीर की खींच उसे वहाँ ले गई। शहर के इस हिस्से में गलियां तंग थीं, दीवारें पुरानी, और हवा में एक अजीब सी बोझल खामोशी थी, जैसे हर ईंट किसी राज को छुपा रही हो। इमारत के बाहर चंद आदमी खड़े थे। उनकी नज़रें आने जाने वालों को परखती थीं, जैसे सौदा तय करने से पहले माल को देखा जाता है। दरवाज़ा खुला तो अंदर नीम तारीकी थी। एक बड़ा कमरा जिसकी दीवारों पर नमी के निशान और फर्श पर घिसटते कदमों की लकीरें थीं। कमरे के बीचों बीच चंद कुर्सियों की कतार थी, और सामने एक ऊंचा सा तख्ता, बिल्कुल वैसा जैसे किसी पुराने ज़माने की नीलामी में होता है। अब कासिम का दिल तेज़ी से धड़कने लगा। कमरे में दाखिल होते ही उसने चंद औरतों को देखा जो एक तरफ खामोश बैठी थीं। उनके चेहरे झुके हुए, हाथ गोद में बंधे, आंखों में थकन और बेबसी। कोई बात नहीं कर रहा था, कोई आवाज़ नहीं थी,
बस एक आदमी आगे पीछे टहल रहा था, जैसे जांच कर रहा हो। अबू कासिम ने नज़रें हटाने की कोशिश की, मगर एक चेहरा उसकी नज़र में अटक गया। ज़ोहरा। ज़ोहरा सबसे अलग बैठी थी। उम्र रसीदा, बापर्दा, चेहरे पर झुर्रियाँ, मगर आंखों में एक अजीब सी ठहरी हुई वकार। वो रो नहीं रही थी, चीख नहीं रही थी, मगर उसकी खामोशी सबसे ज्यादा चीख रही थी। उसकी पुश्त सीधी थी, जैसे वो टूटने से इनकार कर रही हो। अब कासिम को यूं लगा जैसे वो उसकी तरफ देख रही हो, हालांकि उसकी नजरें फर्श पर जमी हुई थीं। अचानक एक आवाज गूंजी। ये काम के लिए है, मजबूत है, सब्र वाली है। ये अल्फाज किसी तारुफ की तरह थे, मगर लहजा ऐसा जैसे किसी औजार की तारीफ की जा रही हो। कमरे में हल्की सी हंसी फैली। किसी ने कहा, उम्र ज्यादा है, मगर काम आ जाएगी। अबू कासिम के कानों में सीटी सी बजी। उसके हाथ बेख्तियार मुट्ठी बन गए। एक एक करके औरतों को खड़ा किया गया। उनके बारे में चंद जुमले कहे गए। काम, खामोशी, जिम्मेदारी। अबू कासिम का दिल बैठता जा रहा था। ये वही बातें थीं जिनके बारे में उसने सरगोशियों में सुना था, मगर सामने देखना कुछ और ही था। यहाँ इंसानियत का नामो निशान नहीं था, बस फायदे और इख्तियार थे। फिर जोहरा का नाम लिया गया। उसकी आवाज़ नहीं निकली, मगर वो आहिस्ता से खड़ी हुई। उसके कदम भारी थे, मगर लड़खड़ाए नहीं। उसने सर झुकाए रखा, जैसे खुद को किसी नज़र से बचा रही हो। अबू कासिम ने उस लम्हे महसूस किया कि उसके सीने में कुछ टूट रहा है। ये सिर्फ हमदर्दी नहीं थी, ये एक ऐसी बेचैनी थी जो इंसान को खामोश रहने नहीं देती। एक आदमी ने तंजन कहा, ये ज्यादा बोलती नहीं, यही इसकी खूबी है। किसी और ने कीमत पूछी। अबू कासिम को लगा जैसे जमीन उसके कदमों के नीचे से सिरक रही हो। उसने अपने अंदर एक आवाज सुनी, अगर तुम यहाँ खामोश रहे तो तुम भी शरीक होगे। वो आवाज धीमी नहीं थी, वो साफ और कड़वी थी। उसने कदम आगे बढ़ाया। कमरे की फिजा बदल गई। सबकी नजरें उस पर थीं। परदेसी, सादा कपड़े, मगर आंखों में आग। उसके दिल की धड़कन तेज थी, मगर उसने खुद को संभाला। उसने अभी कुछ कहा नहीं था, मगर उसके वजूद ने सवाल खड़ा कर दिया था। जोहरा ने सर उठाया। पहली बार उसकी आंखें अबू कासिम से मिली। इस नज़र में शिकवा नहीं था, बस एक थकी हुई दुआ थी। अबू कासिम ने नजरें नीचे नहीं झुकाईं। उस लम्हे उसे यकीन हो गया कि यहाँ आना महज इत्तफाक नहीं था। ये वो मुकाम था जहाँ उसकी नीयत आजमाई जा रही थी। कमरे में दोबारा आवाज़ें बुलंद हुईं, मगर अबू कासिम के लिए सब धुंधला गया। उसे बस सिर्फ एक बात साफ नज़र आ रही थी, यहाँ इंसानों की मंडी लगी है, और अगर वो खामोश रहा तो ये मंडी उसके ज़मीर को भी खरीद लेगी। उसने एक गहरा सांस लिया। अगला लम्हा फैसला कुन था। या तो वो पलट जाता या खड़ा हो जाता, और अबू कासिम ने खड़ा होने का फैसला कर लिया। अबू कासिम के कदम अभी कमरे के बीच में ही थे कि उसके अंदर एक अजीब सी बेचैनी फैलने लगी। शोर, आवाज़ें, सौदेबाजी, सब पस मंज़र में चले गए। उसके सामने बस ज़ोहरा का वजूद था, खामोश मगर मजबूत, झुका हुआ मगर टूटा हुआ नहीं। उसे महसूस हुआ कि अगर इस औरत की कहानी ना सुनी गई तो शायद वो हमेशा के लिए गुम हो जाएगी। उसने हिम्मत करके आहिस्ता से पूछा, यहाँ तक आप कैसे पहुंची हैं? सवाल सादा था, मगर इसमें एहतराम था। ज़ोहरा ने पहले जवाब नहीं दिया। उसने अपनी उंगलियों को आपस में बांधा, जैसे लफ्ज़ों को तरतीब दे रही हो। फिर उसकी आवाज़ निकली, धीमी मगर साफ, मैं बेवा हूँ, बस इतना ही। इस एक जुमले के पीछे बरसों की कहानी छुपी थी। उसने सांस लिया और बात आगे बढ़ाई। उसका शौहर कई साल पहले एक हादसे में चल बसा था। घर छोटा था, आमदनी महदूद, मगर इज्जत सलामत थी। शौहर के जाने के बाद रिश्तेदारों ने पहले हमदर्दी दिखाई, फिर हिसाब किताब शुरू हो गया। कितने दिन रखेंगे, खर्च बढ़ रहा है, उम्र हो गई है, अब क्या करेगी? ये सवाल आहिस्ता आहिस्ता तेज होते गए। ज़ोहरा ने बताया कि उसने हर मुमकिन कोशिश की, कभी सलाई की, कभी घरों में काम किया, कभी रात गए तक हाथ चलाती रही,
مگر جسم تھکنے لگا، ہاتھوں میں درد رہنے لگا، آنکھوں کے سامنے اندھیرا آنے لگا۔ جب اس نے مدد مانگی تو جواب ملا، ہم کب تک؟ پھر ایک دن اسے کہا گیا کہ یہاں ایک کام ہے، چند مہینے، حالات سنبھل جائیں گے۔ زہرا نے پوچھا، کام کیسا؟ جواب مبہم تھا، مگر یقین دلایا گیا کہ عزت محفوظ رہے گی۔ اس نے اللہ کا نام لے کر ہاں کر دی۔ یہاں آ کر سب کچھ بدل گیا۔ زہرا نے بتایا کہ پہلے ہی دن اسے احساس ہو گیا تھا کہ یہ کام نہیں، سودا ہے، مگر واپسی کے راستے بند تھے۔ کاغذات ان کے پاس تھے، رقم کا دباؤ تھا اور دھمکیوں کی زبان تیز تھی۔ اس نے شکایت نہیں کی، اس نے شور نہیں مچایا، اس نے بس صبر کیا۔ میں نے اپنے رب سے کہا تھا، اگر یہ میرا امتحان ہے تو مجھے ثابت قدم رکھنا۔ یہ کہتے ہوئے اس کی آواز میں لرزش نہیں تھی، بس ایک ٹھہرا ہوا یقین تھا۔ ابو قاسم خاموشی سے سنتا رہا۔ اس کے ذہن میں اپنی ماں کی تصویر ابھر آئی، وہی جھریاں، وہی تھکن، وہی خاموش دعا۔ اس نے محسوس کیا کہ زہرا کی کہانی صرف زہرا کی نہیں بلکہ ان سب کی ہے، جنہیں بوجھ کہہ کر کنارے لگا دیا جاتا ہے۔ کمرے میں موجود لوگ بے چین ہونے لگے، مگر ابو قاسم نے نظریں نہیں ہٹائیں۔ اس نے پوچھا، آپ نے کبھی ہمت ہارنے کا سوچا؟ زہرا نے پہلی بار اس کی طرف دیکھا۔ اس نظر میں شکر تھا۔ ہر رات اس نے کہا، مگر پھر فجر آ جاتی ہے، اور فجر کے ساتھ امید بھی۔ اس نے بتایا کہ وہ آج بھی دعا کرتی ہے، اپنے لیے نہیں بلکہ ان لوگوں کے لیے جو ظلم کرتے ہیں، کہ شاید ان کے دل بدل جائیں۔ یہ بات ابو قاسم کے دل میں اتر گئی۔ ظلم سہنے والوں کے دلوں میں بد دعا نہیں بلکہ دعا۔ یہ ایمان کی وہ شکل تھی جسے کتابوں میں پڑھا جاتا ہے مگر کم دیکھا جاتا ہے۔ ایک آدمی نے جھنجھلا کر کہا، بس کرو، وقت ضائع ہو رہا ہے۔ زہرا نے بات روک دی۔ ابو قاسم نے دیکھا کہ اس کی انگلیاں کانپ رہی تھیں، مگر چہرہ پرسکون تھا۔ اسے لگا جیسے یہ عورت پہلے ہی بہت کچھ دے چکی ہے، اپنی محنت، اپنا صبر، اپنی خاموشی۔ اب اگر کوئی چیز بچی ہے تو وہ اس کی عزت ہے، اور عزت کا سودا نہیں ہوتا۔ اس لمحے ابو قاسم نے اپنے دل میں فیصلہ کر لیا، یہ کہانی یہاں ختم نہیں ہو سکتی، یہیں اسی کمرے میں اس خاموش کہانی کو آواز ملنی تھی۔ اس نے ایک قدم اور آگے بڑھایا، گہرا سانس لیا اور جان لیا کہ اگلا لمحہ صرف زہرا کی تقدیر نہیں بدلے گا، اس کی اپنی زندگی بھی اسی فیصلے سے نئی سمت اختیار کرے گی۔ کمرے کی فضا بوجھل ہو چکی تھی۔ زہرا کی کہانی ختم ہوئی تو چند لمحوں کے لیے ایسی خاموشی چھا گئی جیسے سب سانس لینا بھول گئے ہوں۔ پھر کسی نے بیزاری سے کھنکھارا، کسی نے کرسی کھسکائی، اور پھر وہی سرد لہجہ دوبارہ گونج اٹھا جو انسان کو عدد میں بدل دیتا ہے۔ وقت ضائع نہ کرو، ایک آدمی نے کہا، کام کا فیصلہ ہونا ہے۔ ابو قاسم نے یہ سنا تو اس کے اندر کچھ ٹوٹنے کی بجائے سیدھا ہو گیا۔ وہ لمحہ جس کا اندیشہ تھا آ پہنچا تھا، خاموشی یا کھڑا ہونا۔ اس نے اپنے ہاتھوں کو دیکھا، وہی ہاتھ جنہوں نے ایران کی دھوپ میں اینٹیں اٹھائیں، وہی ہاتھ جنہوں نے راتوں کو لرزتی انگلیوں سے دعا مانگی۔ اس نے دل میں ماں کی آواز سنی، عزت انسان خود بچاتا ہے۔ ابو قاسم نے ایک قدم آگے بڑھایا۔ اس کے قدموں کی آواز معمولی تھی مگر اثر بھاری۔ سب کی نظریں اس پر جم گئیں۔ یہ سودا نہیں ہو سکتا۔ اس کی آواز صاف اور مضبوط تھی۔ کمرے میں ہلچل مچ گئی، کسی نے طنز کیا، کسی نے ہنسی دبائی، کسی نے غصے سے دیکھا۔ ابو قاسم نے نظریں جھکائیں، نہیں، یہ انسان ہے، مال نہیں۔ اس نے لفظوں پر زور دیا، جیسے ہر حرف کو اپنے ضمیر سے کھینچ کر باہر لا رہا ہو۔ ایک آدمی نے تیز لہجے میں کہا، پردیسی ہو، حد میں رہو۔ ابو قاسم نے سکون سے جواب دیا، حد وہیں ختم ہوتی ہے جہاں انسانیت شروع ہوتی ہے۔ اس نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا۔ وہاں زیادہ کچھ نہیں تھا، چند نوٹ، کچھ سکے، وہی جمع پونجی جو اس نے ماں کے علاج اور گھر کے لیے جوڑ رکھی تھی۔ اس نے سب کچھ میز پر رکھ دیا۔ کاغذ اور سکے لکڑی پر بجے تو آواز کمرے میں گونجی، یہ سب ہے جو میرے پاس ہے۔ اس نے کہا، میں اسے کسی کی ملکیت بنانے نہیں آیا۔
میں اسے اس ذلت سے نکالنے آیا ہوں۔ کچھ لمحوں کے لیے کوئی نہ بولا، پھر ایک کہکہا گونجا، اتنے میں کیا ہوگا؟ ابو قاسم نے جواب دیا، اتنا کافی ہے کہ آپ کا دروازہ بند ہو جائے۔ اس نے رخ زہرہ کی طرف کیا، اور کافی ہے کہ آپ کو اختیار مل جائے۔ زہرہ کی آنکھوں میں آنسو چمک اٹھے۔ وہ آنسو کمزوری کے نہیں تھے، پہچان کے تھے۔ کسی نے اسے پہلی بار اس طرح مخاطب کیا تھا جیسے وہ خود کوئی فیصلہ کر سکتی ہو۔ ایک اور آدمی آگے آیا، لہجہ دھمکی آمیز، یہاں کے طریقے تم نہیں جانتے۔ ابو قاسم نے گہرا سانس لیا۔ میں طریقے نہیں جانتا، مگر حق جانتا ہوں، اس نے مزید کہا، اور حق یہ ہے کہ کوئی عورت، کوئی انسان خوف اور بھوک کے سائے میں فیصلہ کرنے پر مجبور نہیں کیا جا سکتا۔ فضا میں تناؤ بڑھ گیا۔ کسی نے دروازے کی طرف دیکھا، کسی نے موبائل پر ہاتھ رکھا۔ ابو قاسم کے دل کی دھڑکن تیز تھی، مگر اس کا چہرہ پرسکون۔ اس نے دل میں دعا کی، یا اللہ، اگر یہ میرا امتحان ہے تو مجھے سیدھا رکھ۔ پھر اس نے واضح کر دیا، اگر آپ اس رقم کو نہیں مانتے تو میں اسے لے کر چلا جاؤں گا، مگر میں اس تماشے کا حصہ نہیں بنوں گا۔ کمرے میں سرگوشیاں شروع ہو گئیں۔ لین دین کرنے والوں کے لیے وقت بھی پیسہ ہوتا ہے، اور شور بھی خطرہ۔ آخرکار ایک آدمی نے ہاتھ اٹھا کر بات روکی۔ ٹھیک ہے، اس نے کہا، لے جاؤ، مگر یاد رکھو تم ذمہ داری لے رہے ہو۔ ابو قاسم نے فوراً جواب دیا، میں ذمہ داری نہیں، اختیار لے رہا ہوں۔ اس نے زہرہ کی طرف دیکھا، اگر آپ میرے ساتھ چلیں تو عزت کے ساتھ، اگر نہ چلیں تو آپ آزاد ہیں، کوئی شرط نہیں۔ زہرہ نے سر جھکا کر آنسو پونچھے۔ اس نے کمرے کے ہر چہرے کو دیکھا، وہ چہرے جو اسے عدد سمجھتے تھے۔ پھر اس نے ابو قاسم کی طرف دیکھا، جہاں خوف کی بجائے احترام تھا۔ اس نے دھیرے سے کہا، میں چلوں گی۔ یہ ایک جملہ تھا، مگر اس میں برسوں کی قید ٹوٹ گئی۔ ابو قاسم نے پیسے سمیٹے، زہرہ کی طرف راستہ بنایا اور دروازے کی طرف بڑھا۔ پیچھے سے کوئی آواز آئی، مگر وہ رکا نہیں۔ باہر کی ہوا اس کے چہرے سے ٹکرائی تو اسے یوں لگا جیسے سینہ کھل گیا ہو۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ آگے کیا ہوگا، دھمکیاں، مشکلات یا نقصان، مگر ایک بات طے تھی کہ اس نے خاموشی کا سودا نہیں کیا تھا، اور یہی سودا اس دن سب سے مہنگا اور سب سے درست تھا۔ عمارت کے دروازے سے باہر قدم رکھتے ہی فضا بدل گئی۔ اندر کی گھٹن اور بدبو پیچھے رہ گئی، اور باہر کی ہوا اگرچہ سرد تھی مگر سانس لینے کے قابل تھی۔ ابو قاسم نے ایک لمحے کے لیے آنکھیں بند کیں، جیسے دل کو ٹھکانے لگا رہا ہو۔ زہرہ اس کے ساتھ تھی، خاموش، مگر اس خاموشی میں اب خوف کم اور حیرت زیادہ تھی۔ وہ حیران تھی کہ کوئی اجنبی پردیسی اس حد تک کھڑا ہو سکتا ہے۔ ابو قاسم نے چلتے چلتے رک کر زہرہ کی طرف رخ کیا۔ اس نے نرم مگر واضح لہجے میں کہا، میں ایک بات پھر کہنا چاہتا ہوں، آپ پر کوئی فرض نہیں، نہ میرے ساتھ چلنے کا، نہ میرے لیے کام کرنے کا۔ اگر آپ کہیں کہ یہیں سے الگ ہونا ہے تو میں آپ کو محفوظ جگہ تک چھوڑ دوں گا۔ اس کے الفاظ میں حکم نہیں تھا، صرف اختیار تھا۔ زہرہ نے سر اٹھایا، اس کی آنکھوں میں نمی تھی، مگر وہ مضبوط نظر آ رہی تھی۔ کیا واقعی؟ اس نے پوچھا، جیسے برسوں بعد کسی نے سچ کہا ہو۔ واقعی، ابو قاسم نے جواب دیا، میں کسی کی آزادی کے بدلے کچھ نہیں لیتا۔ وہ ایک تنگ گلی سے گزرے، دیواروں پر سائے لمبے ہو رہے تھے۔ ہر قدم کے ساتھ زہرہ کے دل کا بوجھ کچھ ہلکا ہوتا جا رہا تھا۔ اس نے آہستہ سے کہا، میں نے بہت دنوں بعد یہ سنا ہے کہ میں خود فیصلہ کر سکتی ہوں۔ ابو قاسم نے رک کر اس کی طرف دیکھا، آپ ہمیشہ کر سکتی تھیں، بس کسی نے مانا نہیں۔ انہوں نے ایک چھوٹی سی چائے کی دکان کے پاس توقف کیا۔ ابو قاسم نے چائے منگوائی اور زہرہ کے سامنے پیالی رکھ دی۔ اس نے محسوس کیا کہ زہرہ کے ہاتھ کانپ رہے ہیں۔ وہ کانپ خوف سے نہیں، تھکن سے تھے، وہ تھکن جو برسوں کے دباؤ سے جمع ہو جاتی ہے۔ ابو قاسم نے آہستہ سے کہا، جلدی نہیں، وقت لیجئے۔ چائے کی بھاپ اٹھی اور اس بھاپ میں جیسے ماضی کے مناظر دھندلے ہونے لگے۔ زہرہ نے پہلا گھونٹ لیا
آنکھیں بند کی۔ یہ عام چائے ہے، اس نے دھیرے سے کہا، مگر مجھے آج لگ رہا ہے جیسے یہ سب سے قیمتی چیز ہے۔ ابو قاسم مسکرا دیا، مگر اس مسکراہٹ میں دکھ بھی تھا، کیونکہ اسے کسی قیمت کے بدلے نہیں دیا گیا۔ چائے کے بعد ابو قاسم نے اپنا منصوبہ سادہ لفظوں میں بتایا۔ وہ شہر کے باہر ایک جگہ جانتا تھا جہاں مزدوری مل سکتی ہے اور رہنے کے لیے ایک چھوٹا سا کمرہ بھی۔ اگر آپ چاہیں تو میں وہاں کام شروع کروں گا۔ آپ چاہیں تو آرام کریں یا اپنے حساب سے کچھ کام کریں۔ اجرت طے ہوگی، وقت طے ہوگا۔ زہرہ نے چونک کر پوچھا، اجرت؟ جی، ابو قاسم نے کہا، کیونکہ محنت کی قیمت ہوتی ہے اور عزت کے ساتھ دی جاتی ہے۔ زہرہ خاموش ہو گئی، اس کے ذہن میں برسوں کی تصویریں گھومنے لگیں، بغیر اجرت کے کام، بغیر اختیار کے دن اور بغیر آواز کے فیصلے۔ اس نے دھیرے سے کہا، مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں یہ خواب ٹوٹ نہ جائیں۔ ابو قاسم نے سنجیدگی سے جواب دیا، ڈر فطری ہے، مگر ہم اسے فیصلوں پر حاوی نہیں ہونے دیں گے۔ شام ڈھلنے لگی، مسجد سے اذان کی آواز آئی تو ابو قاسم رک گیا۔ اس نے رخ قبلہ کیا اور مختصر دعا کی۔ زہرہ نے بھی سر جھکا لیا۔ اذان کے الفاظ ہوا میں پھیلتے گئے اور اسی لمحے زہرہ کا یوں لگا جیسے برسوں بعد اس کے اندر سکون اتر رہا ہو۔ اذان ختم ہوئی تو ابو قاسم نے کہا، یہی وقت ہے، اگر آپ میرے ساتھ چلنا چاہیں تو ہم چلیں، اگر نہیں تو میں آپ کی مرضی کا احترام کروں گا۔ زہرہ نے ایک گہرا سانس لیا۔ اس نے گلی، دکان اور پھر ابو قاسم کی آنکھوں کو دیکھا۔ ان آنکھوں میں لالچ نہیں تھا، نہ ترس، بس احترام تھا۔ اس نے مضبوط آواز میں کہا، میں آپ کے ساتھ چلوں گی۔ ابو قاسم نے سر ہلایا، ٹھیک ہے، مگر ایک بات یاد رکھیں، یہ ساتھ تب تک ہے جب تک آپ چاہیں۔ وہ دونوں آگے بڑھے، ہر قدم کے ساتھ زہرہ کی کمر سیدھی ہوتی گئی، جیسے وزن اتر رہا ہو۔ یہ آزادی کا آغاز تھا، کوئی معجزہ نہیں، کوئی شور نہیں، بس ایک انسان کا دوسرے انسان کو اختیار دینا۔ اور کبھی کبھی یہی اختیار سب سے بڑی نجات بن جاتا ہے۔ شہر کے ہنگاموں سے دور ایک نسبتاً خاموش علاقے میں ابو قاسم نے رہائش کا بندوبست کیا تھا۔ یہ کوئی بڑی جگہ نہیں تھی، ایک سادہ سا کمرہ، چھوٹی سی باورچی کی جگہ اور ایک کھڑکی جس سے صبح کی روشنی اندر آتی تھی۔ مگر اس سادگی میں وہ چیز تھی جو زہرہ نے برسوں میں نہیں دیکھی تھی، تحفظ۔ اس دن جب وہ کمرے میں داخل ہوئی تو اس نے بے اختیار دروازہ اندر سے بند کیا، پھر آہستہ سے کھولا، جیسے خود کو یقین دلا رہی ہو کہ اب دروازے اس کے اختیار میں ہیں۔ ابو قاسم نے پہلے ہی دن کچھ بنیادی چیزیں لا کر رکھ دی تھیں، صاف بستر، گرم کمبل، چند برتن اور راشن۔ اس نے سب کچھ ترتیب سے رکھا اور پھر ایک قدم پیچھے ہٹ کر کہا، اگر کچھ کم لگے یا مناسب نہ ہو تو بتا دیجیے گا۔ زہرہ نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ بتانا؟ ابو قاسم نے مسکرا کر کہا، جی، یہاں کوئی چیز آپ کے خلاف نہیں ہوگی۔ ابتدائی دن خاموشی میں گزرے۔ زہرہ زیادہ بات نہیں کرتی تھی۔ وہ صبح جلدی اٹھتی، کھڑکی کھولتی اور کچھ دیر روشنی کو دیکھتی رہتی، جیسے وقت کو واپس آتے دیکھ رہی ہو۔ ابو قاسم اپنے کام پر جاتا، مزدوری کرتا اور شام کو لوٹ آتا۔ اس کے رویے میں کوئی جلدی نہیں تھی، کوئی حکم نہیں تھا، وہ بس حالات کو آہستہ آہستہ درست کرنے میں یقین رکھتا تھا۔ چند دن بعد زہرہ نے خود ہی کہا، میں ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ نہیں سکتی۔ ابو قاسم نے فوراً جواب نہیں دیا۔ اس نے پوچھا، آپ کیا کرنا چاہیں گی؟ یہ سوال زہرہ کے لیے نیا تھا۔ اس نے سوچا، پھر کہا، مجھے کھانا بنانا آتا ہے، سلائی بھی، مگر میں اپنی حد کے مطابق کام کرنا چاہتی ہوں۔ ابو قاسم نے سر ہلایا، ہم اسی کے مطابق طے کریں گے۔ یوں زہرہ نے آہستہ آہستہ روزمرہ کے کام سنبھالنے شروع کیے۔ وہ صبح ناشتہ بناتی، کمرہ صاف کرتی اور کبھی کبھی سلائی کر لیتی۔ ابو قاسم نے واضح کر دیا تھا کہ یہ سب اس کی مرضی سے ہے اور ہر کام کی اجرت طے ہوگی۔ جب اس نے پہلی بار اجرت زہرہ کے ہاتھ پر رکھی تو اس کے ہاتھ کانپ گئے۔ وہ پیسے نہیں تھے، وہ اعتراف تھا،
زہرہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، مگر اس بار وہ آنسو کمزوری کے نہیں تھے۔ وقت کے ساتھ ایک نیا رشتہ بننے لگا، ماں اور بیٹے جیسا۔ ابو قاسم زہرہ کے مشورے سنتا، اس کے تجربے کی قدر کرتا، کبھی کھانے کے ذائقے پر بات ہوتی، کبھی زندگی کے سبق پر۔ زہرہ نے محسوس کیا کہ اس کی باتیں سنی جا رہی ہیں، ناپی نہیں جا رہی۔ اس نے ایک دن دھیرے سے کہا، میرے شوہر کہا کرتے تھے کہ گھر عورت کے صبر سے چلتا ہے، مگر میں نے آج جانا کہ گھر عزت سے چلتا ہے۔ ابو قاسم کے کام میں بھی تبدیلی آنے لگی۔ جو جگہ پہلے محض مزدوری تھی، وہاں اب اعتماد بننے لگا۔ لوگ اس کے رویے، اس کی دیانت اور وقت کی پابندی کو دیکھنے لگے۔ کسی نے اسے اضافی کام دیا، کسی نے بہتر اجرت کی بات کی۔ ابو قاسم ہر رات شکر ادا کرتا اور دل میں جانتا تھا کہ زہرہ کی دعائیں اس کے ساتھ ہیں۔ ایک شام جب دونوں چائے کے ساتھ بیٹھے تھے، زہرہ نے کہا، میں نے بہت کچھ کھویا ہے، مگر شاید اللہ نے مجھے یہاں اس لیے لایا کہ میں پھر سے خود کو پا سکوں۔ ابو قاسم نے آہستہ سے جواب دیا، اور شاید مجھے یہاں اس لیے رکھا کہ میں سمجھ سکوں کہ اصل طاقت کس میں ہوتی ہے۔ یہ نئی زندگی کسی جشن کے ساتھ شروع نہیں ہوئی تھی، نہ ڈھول تھے نہ شور۔ یہ زندگی چھوٹے چھوٹے فیصلوں سے بنی، احترام، اختیار اور صبر۔ زہرہ نے پہلی بار محسوس کیا کہ وہ صرف زندہ نہیں ہے، بلکہ جینے کے حق کے ساتھ زندہ ہے۔ اور ابو قاسم نے جانا کہ جب نیت سیدھی ہو تو سادہ سی بنیاد پر بھی مضبوط عمارت کھڑی ہو سکتی ہے۔ یہی وہ بنیاد تھی جس پر آگے آنے والے دن آزمائشیں اور فیصلے کھڑے ہونے والے تھے۔ مگر اس وقت اس خاموش کمرے میں دونوں کو اتنا کافی تھا کہ اب وہ تنہا نہیں تھے، اور یہی احساس نئی زندگی کی پہلی اینٹ تھا۔ نئی زندگی کی خاموش روانی ابھی پوری طرح قائم بھی نہ ہوئی تھی کہ پرانے سائے لوٹ آئے۔ ابو قاسم نے یہ پہلی بار اس دن محسوس کیا جب کام سے واپسی پر اسے گلی کے موڑ پر دو اجنبی چہرے دکھائی دیے۔ وہ سیدھے کھڑے تھے، نظریں تیز، جیسے راستہ ناپ رہے ہوں۔ ابو قاسم نے رفتار کم نہیں کی، مگر دل میں ایک چبھن سی اتر گئی۔ اسے معلوم تھا کہ جو دروازہ اس نے بند کیا تھا، اس کے پیچھے کچھ لوگ اب بھی کھڑے ہیں۔ اگلے دن بازار میں ایک دکاندار نے آہستہ سے کہا، پردیسی، احتیاط کرو، تم نے جن لوگوں سے سودا توڑا ہے وہ آسانی سے پیچھا نہیں چھوڑتے۔ ابو قاسم نے شکریہ ادا کیا، مگر اندر ہی اندر اس نے خطرے کو قبول کر لیا۔ اس نے گھر آ کر زہرہ کو کچھ نہیں بتایا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ خوف اس نئی بنیاد میں دراڑ ڈال دے، مگر زہرہ نے اس کی آنکھوں میں بدلتا سایہ دیکھ لیا۔ شام کو جب وہ چائے بنا رہی تھی، اس نے دھیرے سے کہا، کچھ ہوا ہے؟ ابو قاسم نے بات ٹالنے کی کوشش کی، مگر زہرہ نے نگاہ نہیں ہٹائی۔ آخر اس نے سچ کہہ دیا، دھمکیاں، سرگوشیاں اور وہ چہرے جو لوٹ آئے تھے۔ زہرہ نے خاموشی سے سنا، اس کی انگلیاں کپ کے کنارے پر ٹھہر گئیں، مگر آواز مضبوط رہی، میں نے یہی سوچا تھا کہ یہ آسان نہیں ہوگا۔ اگلے دن ایک واضح پیغام آیا۔ دروازے کے نیچے ایک کاغذ سرکایا گیا تھا، چند جملے بے نام مگر معنی واضح۔ اپنے کام سے کام رکھو، جو لیا ہے واپس کرو۔ ابو قاسم نے کاغذ کو تہہ کیا، جیب میں رکھا اور دروازہ بند کر دیا۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ خوف کو گھر کے اندر نہیں آنے دے گا۔ اسی رات زہرہ نے بات کی۔ اس نے کہا، میں نے اپنی زندگی میں ایک بات سیکھی ہے، ظلم کی سب سے بڑی طاقت خاموشی ہے، مگر میں نے سوچا شور بھی تباہی لاتا ہے، ہمیں حکمت سے چلنا ہوگا۔ ابو قاسم نے سر ہلایا، میں یہی چاہتا ہوں، میں نہ لڑائی ڈھونڈ رہا ہوں نہ پیچھے ہٹنا۔ انہوں نے مل کر منصوبہ بنایا۔ ابو قاسم نے اپنے کاغذات ترتیب دیے، کام کی جگہ پر اپنے معاہدوں کو صاف کیا، اور جن لوگوں پر اعتماد تھا انہیں صورتحال سے آگاہ کیا۔ زہرہ نے بھی اپنا کردار ادا کیا۔ اس نے پڑوسی عورتوں سے رابطہ بڑھایا، سادہ مگر مضبوط رشتے بنائے۔ وہ جانتی تھی کہ سماج میں اکیلا آدمی کمزور ہوتا ہے، مگر جڑا ہوا انسان محفوظ۔ ایک دوپہر وہی لوگ دوبارہ نظر آئے۔ اس بار بات سیدھی تھی۔
ایک نے آگے بڑھ کر کہا، تم نے جو کیا اس کی قیمت ہوتی ہے۔ ابو قاسم نے پرسکون لہجے میں جواب دیا، ہر قیمت میں سودا نہیں ہوتا۔ لہجہ سخت ہوا مگر ہاتھ نہیں اٹھا۔ شاید وہ بھی جانتے تھے کہ حد پار کرنے کی قیمت زیادہ ہوتی ہے، خاص طور پر جب گواہ بڑھ جائیں۔ اس واقعے کے بعد راتیں بھاری ہو گئیں۔ زہرا نے کئی بار جاگ کر دعا کی۔ وہ دعا مانگتے ہوئے نہیں کانپتی تھی، وہ مضبوط ہو چکی تھی۔ ایک رات اس نے ابو قاسم سے کہا، اگر کبھی مجھے ڈر لگے بھی تو میں پیچھے نہیں ہٹوں گی، کیونکہ پیچھے جو ہے وہ میں دیکھ چکی ہوں۔ ابو قاسم نے آہستہ سے جواب دیا، اور آگے جو ہے اسے ہم مل کر بنائیں گے۔ چند ہفتے گزرے، دباؤ کم نہیں ہوا مگر سمت واضح ہو گئی۔ ابو قاسم نے قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے اپنی جگہ مضبوط کی۔ زہرا نے صبر اور دانائی سے گھر کو سنبھالا۔ وہ جانتے تھے کہ آزمائش ختم نہیں ہوئی، مگر وہ اب اکیلے نہیں تھے۔ خوف ابھی دروازے کے باہر تھا، مگر اندر اختیار اور اعتماد تھا۔ اسی آزمائش میں ایک بات واضح ہو گئی، یہ رشتہ محض سہارا نہیں، شراکت بن چکا تھا۔ خطرہ ان کے درمیان دیوار نہیں بنا سکا، بلکہ انہیں ایک دوسرے کے قریب لے آیا۔ اور کبھی کبھی آزمائشیں اسی لیے آتی ہیں کہ انسان جان لے وہ کس کے ساتھ کھڑا ہے اور کیوں۔ خطرات کے سائے ابھی مکمل طور پر چھٹے نہیں تھے، مگر ابو قاسم اور زہرا کے دلوں میں ایک نئی وضاحت پیدا ہو چکی تھی۔ یہ اب صرف پناہ یا احسان کا رشتہ نہیں رہا تھا، یہ اعتماد، شراکت اور باہمی احترام میں ڈھل چکا تھا۔ دن بھر کی مصروفیت کے بعد جب شام کو دونوں آمنے سامنے بیٹھتے تو خاموشی میں بھی گفتگو ہوتی، ایسی گفتگو جس میں لفظ کم اور معنی زیادہ ہوتے۔ ایک رات جب بارش ہلکی ہلکی برس رہی تھی اور کھڑکی سے ٹپکتی بوندوں کی آواز کمرے میں پھیل رہی تھی، زہرا نے پہلی بار وہ بات کہی جو وہ کئی دنوں سے دل میں رکھے ہوئی تھی، ابو قاسم، میں آپ کی نیت پر کبھی شک نہیں کر سکی۔ اس نے دھیرے سے کہا، مگر میں یہ بھی جانتی ہوں کہ لوگوں کی زبانیں رکتی نہیں۔ ابو قاسم نے اس کی طرف دیکھا، آپ کیا کہنا چاہتی ہیں؟ زہرا نے نظریں جھکا لیں۔ میں نہیں چاہتی کہ ہمارے اس ساتھ کو کوئی غلط نام دے۔ یہ بات ابو قاسم کے دل میں پہلے ہی موجود تھی، وہ خود بھی اسی کشمکش میں تھا۔ اس نے آہستہ سے جواب دیا، میں بھی یہی سوچ رہا ہوں۔ عزت کے ساتھ جو سفر شروع ہوا ہے وہ عزت کے ساتھ ہی آگے بڑھنا چاہیے۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی، بارش تیز ہو گئی، جیسے وقت خود توقف کر کے سن رہا ہو۔ ابو قاسم نے گہرا سانس لیا، میں ایک بات صاف کہنا چاہتا ہوں، اس نے سنجیدگی سے کہا، میں نے آپ کا ساتھ کسی مجبوری میں نہیں دیا اور نہ ہی کسی فائدے کے لیے۔ میں آپ کا احترام کرتا ہوں، آپ کی قدر کرتا ہوں۔ اگر آپ چاہیں تو میں چاہتا ہوں کہ ہم نکاح کے بندھن میں بندھ جائیں، شرعی طریقے سے، باہمی رضامندی سے۔ یہ الفاظ کسی جذباتی جوش میں نہیں کہے گئے تھے، ان میں ٹھہراؤ تھا، ذمہ داری تھی۔ زہرا کے ہاتھ کانپ گئے، اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، مگر وہ آنسو خوف کے نہیں تھے۔ میں عمر میں آپ سے بڑی ہوں، اس نے دھیرے سے کہا، میں نے بہت کچھ دیکھا ہے، بہت کچھ کھو دیا ہے۔ میں نہیں چاہتی کہ کل کو آپ پر کوئی بوجھ پڑے۔ ابو قاسم نے فوراً جواب دیا، آپ بوجھ نہیں، آپ شراکت ہیں، اور عمر عزت کو کم نہیں کرتی۔ زہرا خاموش ہو گئی، اس کے ذہن میں ماضی کے زخم ابھر آئے، بیوگی، تنہائی، لوگوں کی باتیں، مگر پھر اس نے حال کو دیکھا۔ وہ دروازہ جو اندر سے بند ہونا تھا، وہ اختیار جو اس کے ہاتھ میں تھا، اور وہ شخص جو اس سے فیصلہ چھین نہیں رہا تھا بلکہ مانگ رہا تھا۔ اس نے آہستہ سے کہا، مجھے وقت چاہیے دعا کے لیے۔ ابو قاسم نے سر ہلایا، بالکل، فیصلہ دعا کے بغیر نہیں ہوتا۔ اگلے چند دن دعا میں خاموشی سے گزر گئے۔ زہرا نے استخارہ کیا، ابو قاسم نے بھی، دونوں نے اپنے اپنے رب کے سامنے دل کھول دیے۔ جواب کسی آواز میں نہیں آیا مگر سکون کی صورت میں اترا۔ خوف کی جگہ اطمینان نے لے لی تھی۔ آخر ایک صبح زہرا نے کہا، میں تیار ہوں،
ابو قاسم نے نگاہ اٹھائی۔ یقین کے ساتھ اس نے جواب دیا۔ نکاح سادہ رکھا گیا۔ قریبی مسجد میں چند معتبر گواہوں کے ساتھ نہ شور نہ نمائش، امام نے خطبہ پڑھا تو الفاظ دل میں اترتے گئے۔ رحمت، سکون اور ذمہ داری۔ ابو قاسم نے قبولیت کے الفاظ ادا کیے تو اس کی آواز مضبوط تھی۔ زہرہ نے کہا تو اس کی آواز میں برسوں کی خاموشی کے بعد پہلی بار پورا اختیار تھا۔ نکاح کے بعد دونوں نے ایک دوسرے کو نہیں بدلا، انہوں نے ایک دوسرے کو قبول کیا۔ واپسی پر زہرہ نے آسمان کی طرف دیکھا، بارش رک چکی تھی، بادل چھٹ رہے تھے۔ اس نے دھیرے سے کہا، میں نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ میری زندگی کا یہ موڑ بھی ہوگا۔ ابو قاسم نے جواب دیا، میں نے بھی نہیں، مگر شاید راستے اسی لیے لمبے ہوتے ہیں کہ انجام مضبوط ہو۔ اس دن کے بعد حالات فوراً آسان نہیں ہوئے، مگر ایک بات بدل گئی۔ اب وہ ایک ساتھ تھے، قانوناً، شرعیاً اور دل سے۔ آزمائشیں اب ان کے درمیان فاصلہ نہیں ڈال سکتی تھیں، کیونکہ جو رشتہ اختیار، عزت اور دعا سے بندھا ہو، وہ وقت کے ہر امتحان میں اپنی جگہ بنا لیتا ہے۔ نکاح کے بعد زندگی یکدم آسان نہیں ہوئی، مگر اس کی سمت بدل گئی تھی۔ ابو قاسم اور زہرہ اب ایک ہی راستے کے مسافر تھے، ایسے مسافر جو خوف سے نہیں مقصد سے چلتے ہیں۔ صبح کی روشنی جب کھڑکی کے اندر آتی تو زہرہ سب سے پہلے جاگتی، شکر ادا کرتی اور دل ہی دل میں دعا مانگتی کہ یہ سکون برقرار رہے۔ ابو قاسم کام پر نکلتا تو اس کے قدموں میں اب ہچکچاہٹ نہیں ہوتی تھی۔ اسے معلوم تھا کہ شام کو جب وہ گھر میں لوٹے گا، وہاں اسے اختیار اور احترام دونوں ملیں گے۔ پرانے سائے کبھی کبھی پھر دکھائی دیتے، مگر اب وہ قریب آنے کی ہمت نہیں کرتے تھے۔ سماج میں باتیں ضرور ہوئیں، عمر کا فرق، پردیسی ہونا، حالات کا ماضی، مگر باتوں کی طاقت وہاں کمزور پڑ جاتی ہے جہاں حقیقت مضبوط ہو۔ زہرہ نے سیکھ لیا تھا کہ ہر زبان کا جواب دینا ضروری نہیں، اور ابو قاسم نے جان لیا تھا کہ ہر لڑائی تلوار سے نہیں لڑی جاتی۔ انہوں نے اپنے حلقے کو آہستہ آہستہ وسیع کیا، قریبی لوگ، معتبر گواہ اور وہ رشتے جو ضرورت کے وقت دیوار بن جاتے ہیں۔ گھر میں نظم قائم ہوا، اخراجات طے ہوئے، کام کے اوقات واضح ہوئے اور آرام کے دن مقرر۔ زہرہ نے اپنی صحت کا خیال رکھنا شروع کیا اور اب خود کو آخری قطار میں نہیں رکھتی تھی۔ ابو قاسم نے بھی اپنے کام میں ترقی دیکھی، دیانت نے راستہ بنایا اور صبر نے دروازے کھولے۔ کبھی کبھی وہ دونوں چائے کے ساتھ بیٹھتے اور خاموشی میں مستقبل کے نقشے بناتے۔ کوئی بڑے خواب نہیں، بس مضبوط دن۔ ایک دن زہرہ نے آہستہ سے کہا، میں چاہتی ہوں کہ جو عورتیں مجھ جیسی حالات میں ہیں، انہیں یہ معلوم ہو کہ راستہ بند نہیں ہوتا۔ ابو قاسم نے سر ہلایا، ہم اپنی حد میں رہ کر مدد کریں گے، شور نہیں مگر مسلسل۔ یوں انہوں نے چھوٹے چھوٹے قدم اٹھائے، کسی کے کاغذات میں مدد کی، کسی کے لیے محفوظ کام کا بندوبست، کسی کو صرف یہ یقین دلانا کہ وہ اکیلی نہیں۔ یہ کام دکھاوے کے نہیں تھے، یہ ذمہ داری کے تھے۔ وقت گزرتا گیا، موسم بدلے، مگر گھر کی فضا قائم رہی۔ ایک شام مغرب کے بعد جب آسمان سرخی میں ڈوبا ہوا تھا، زہرہ نے صحن میں کھڑے ہو کر کہا، میں نے اپنی زندگی میں پہلی بار محسوس کیا ہے کہ میں صرف زندہ نہیں، معتبر بھی ہوں۔ ابو قاسم نے مسکرا کر جواب دیا، اور میں نے پہلی بار سمجھا ہے کہ مضبوطی شور میں نہیں، ٹھہراؤ میں ہوتی ہے۔ کچھ عرصے بعد شہر میں وہی پرانے لوگ ایک اور کہانی کے ساتھ پکڑے گئے۔ اس بات باہر بات آ گئی تھی اور گواہ زیادہ تھے۔ ابو قاسم اور زہرہ نے دور رہ کر دیکھا، انتقام ان کا مقصد نہیں تھا، انصاف کا ہونا کافی تھا۔ انہوں نے سیکھ لیا تھا کہ صحیح جگہ پر کھڑا ہونا ہی اکثر سب سے بڑا عمل ہوتا ہے۔ اس کہانی کا اختتام کسی بڑے جشن یا غیر معمولی موڑ پر نہیں ہوا، یہ اختتام روزمرہ کے تسلسل میں ہوا۔ نماز کے بعد کی دعا، رات کے کھانے پر خاموش مسکراہٹ اور اس احساس میں کہ کل کا دن اکیلا نہیں ہوگا۔ زہرہ نے برسوں بعد خود کو آئینے میں دیکھا تو اسے ایک کمزور عورت نہیں، ایک مکمل انسان نظر آیا۔ ابو قاسم نے بھی اپنے اندر ایک سکون پایا، وہ سکون جو نیت کے درست ہونے سے ملتا ہے۔
اگر اس داستان میں کوئی پیغام ہے تو وہ یہی ہے کہ عزت کسی عمر، کسی طاقت یا کسی سودے کی محتاج نہیں۔ اختیار دیا جائے تو انسان کھڑا ہو جاتا ہے۔ خاموشی جب اختیار کے ساتھ ہو تو وقار بنتی ہے، اور جب مجبوری کے ساتھ ہو تو ظلم۔ ابو قاسم اور زہرہ نے شور نہیں مچایا مگر سیدھا راستہ اختیار کیا، اور یہی راستہ آخر کار محفوظ بھی ثابت ہوا۔ آخر میں یہ کہانی ہمیں یہ یاد دلاتی ہے کہ نجات ہمیشہ معجزے کی شکل میں نہیں آتی۔ کبھی وہ ایک انسان کے دوسرے انسان کو اختیار دینے سے شروع ہوتی ہے، اور جب اختیار، احترام اور دعا ایک ساتھ چلیں تو نئی زندگی جنم لیتی ہے، بغیر شور کے مگر دیر پا۔